بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، ضلع وسطی کے امیر۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ بڑی مہربانی، آپ تشریف لائیں، موسٹ ویلکم۔ مولانا صاحب، آپ ذرا اپنی تعلیم کے متعلق بتائیں کہ آپ نے دینی تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی، اور عصری تعلیم کب اور کہاں سے حاصل کی، اور یہ جو آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم جو پڑھا رہے ہیں، یہ کب سے اور کہاں پڑھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناظرین سے جو ہے وہ شیئر، ہماری آواز جو ہے وہ اپنے شیئر کی ہے۔ میں 1996-97 میں 1996-7 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن سے میری فراغت ہے، دور حدیث کیا، اور پھر 98 میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور اس کے بعد درس و تدریس جو میری مسجد ہے مدینہ مسجد نورت آباد میں، تو 98 سے میں یہاں پہ امام و خطیب ہوں، اور مختلف مدارس میں بھی تدریس کا سلسلہ رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ عصری علوم میں اسلامیات میں، چونکہ میں نے ایم اے کیا ہے تو ماسٹر جی کالجیٹ کے اندر میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، اور وہاں پر 2003 سے میں پڑھا رہا ہوں، اور کراچی کے اچھے اسکول میں جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے۔ اسی طرح سے مدارس کے اندر بھی تدریس کی ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مولانا صاحب، ہم سیاسی سوالات کی طرف بھی آتے ہیں، ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس قوم کے لیے تعلیم اور تربیت کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک عالم دین جا کے عصری علوم میں پڑھا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں ہمارے ہاں مدارس کے اندر جو تربیت ہو رہی ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت بہترین تربیت ہے، لیکن جو ہمارے عصری علوم کے جو ادارے ہیں وہاں تربیت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم پہ بھی کمانڈ حاصل کریں اور وہاں بھی ہم خدمت سر انجام دیں تو بہت کام ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ سیکنڈ ایئر کے بچے فرسٹ ایئر کے بچوں سے میں نے کویسچن کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ غسل کا طریقہ سمجھائیں، تو کلاس کے اندر میرا مشاہدہ ہے کہ کلاس کے اندر آئی تھنک کوئی 35-40 بچے، ان میں سے کوئی بھی مجھے ایکسپلین نہیں کر پایا غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کے، یعنی کمپلیٹلی وہ ایکسپلین نہ کر پائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہاں اگر علماء جائیں اور وہاں جا کر ان کو یہ چیزیں سکھائیں، اور ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو ان ٹرینڈ ٹیچرز ہیں جو کہ کمانڈ، جن کو اسلامیات دینی علوم پر کمانڈ حاصل نہیں ہے، تو ان کی اپنی کوالیفیکیشن اتنی ویک ہے کہ وہ یہ چیزیں ان کو نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں علماء جائیں اور وہاں وہ اس چیز کو جو ہے وہ وہاں بچوں کو سکھائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی امپرومنٹ ہوگی۔ مولانا صاحب، ہم کچھ ذرا سیاست کے متعلق بھی آتے ہیں کہ آپ نے سیاست کب شروع کی اور جمعیت علماء اسلام ہی کا انتخاب کیوں کیا، حالانکہ پاکستان میں تو اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ؟ دیکھیں، یہ تو مجھے مولانا منظور مینگل صاحب کا وہ جواب یاد آ رہا ہے کہ اس داڑھی کے ساتھ اور اس پگڑی کے ساتھ ہمیں اور کوئی جماعت کہاں قبول کرتی ہے؟ مذہبی جماعتیں تو آپ کو خوشی سے قبول کریں گے۔ خیر، بہرحال ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے زمانے طالب علمی سے، اور پھر جب فراغت ہوئی 98 میں، تو اس وقت سے ہم نے جمعیت علماء اسلام کا انتخاب کیا۔ ہمارے رگوں میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پیرو رہی ہے، اور ہمارے رگوں میں جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ ہم نے ہوش سنبھالتے کے ساتھ ہی ہم نے کسی اور جماعت کا نہ سوچا ہے، نہ کسی اور جماعت میں ہم نے کام کیا ہے۔ ہم شروع سے ہی جمعیت علماء اسلام میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جنازہ بھی جمعیت علماء اسلام سے ہی
میں جو ہے وہ مول صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ تیسری بار ضلع امیر بنے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کارکنوں کا اعتماد ہے، کارکنوں کا اعتماد ہے، اور کارکن چونکہ ہماری جماعت تو بہت جو ہے وہ بہت مطلب یہ ہے کہ کھلے عام طریقے سے جو ہے ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے، اور کوئی فورسز نہیں ہوتا، کسی کو فورس نہیں کرتے ہیں، کسی پر جبر نہیں ہے ہمارے ہاں، تو کارکن جس کا انتخاب کریں بہت اچھا ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کیا۔ عصری علوم میں بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ دینی علوم بھی پڑھاتے ہیں، کہاں زیادہ پڑھاتے ہوئے کہاں اچھا لگتا ہے، عصری علوم میں آئیں؟ دیکھیے جہاں مدرسے کا ماحول ہے وہ تو ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کے اندر جو ٹیچرز استاد کا جو رسپیکٹ ہے، احترام ہے، وہ تو عصری اداروں کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم صرف اسی بیس پر جو ہے وہ ہم مدرسے کا چناؤ کریں اور عصری علوم کو چھوڑ دیں یا عصری اداروں کو چھوڑ دیں، یہ نامناسب سی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہاں رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں وہاں پر جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ وہاں کے جو بچے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے، وہ بھی کچھ دین سیکھ جائے، تو وہاں بھی وہ جانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ لیکن مدارس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مدارس تو خیر اس کی مثال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک اپنی مثال آپ ہے۔ مول صاحب آپ سیاست بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں، تو کون سا کام مشکل ہے؟ سیاست مشکل ہے یا آپ بچوں کو پڑھانا مشکل ہے یا قوم کو پڑھانا مشکل ہے؟ درس و تدریس مشکل ہے، اچھا، درس و تدریس مشکل ہے بنسبت سیاست کے۔ جمعیت علماء اسلام کے چونکہ کہ آپ ضلعی رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ویسے بھی آپ کی محبت ہے، تو جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو آپ اپنے آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام میں بہت سے اکابرین ہیں، اور سارے اکابرین ہمارے جو ہے وہ ہم آئیڈیل ہیں ہمارے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمارے لیے سب سے سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ سارے ہمارے جو ہے وہ سندھ کے ہمارے امیر جو ہیں مولانا عبدالصمد حالیجوی صاحب، وہ ہیں ہمارے امیر ہیں، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ راشد سمرو صاحب ہیں، اور بھی ہمارے جتنے وہ ہیں جماعت کے لیڈ یا اپر جو ہے وہ اس کے ہیں قائدین ہیں، سب پہ اعتماد کرتے ہیں اور سب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ مول صاحب آپ ضلع کے امیر ہیں، آج کل ضلع میں جماعت کے حوالے سے کیا کام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جب سے کرونا آیا ہے، جب سے تو ہم لوگ جماعتی فیصلہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور اس میں خاموشی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے ضلع میں جو ہے ہمارے ہاں یونٹ سطح کی جماعت ہوتی ہے، اور ہم یونٹ سطح تک کی جو ہے جماعت کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر یونٹ تک، تحصیل تک ہم جاتے ہیں اور وہاں جماعت کو فعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مول صاحب آپ کی جماعت میں ایک فورس ہے جسے ڈنڈا فورس ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، اور جس کو بدنام کرنے کے لیے مختلف القابات لگاتے تھے اور انہیں کالعدم قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف کیس دائر کیا تھا، لیکن ہم جب آج کل کے حالات میں دیکھ رہے ہیں کورونا میں وہی ڈنڈا فورس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے انصار الاسلام کے بارے میں؟ ماشاءاللہ سے انصار الاسلام نے ہر موقع پر جو خدمت سر انجام دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی، اور خاص کر ابھی یہ جو کرونا کی وبا جو ہے وہ چلی ہے، اس میں ہمارے جو چیف ہے انصار الاسلام کے جناب عبدالرزاق لاکو صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انہوں نے جس طریقے سے اس پورے جو ہے وہ اس میں کرونا میں انہوں نے جو ہے عوام کے لوگوں کی خدمت کی ہے، ہر صوبے کے اندر، چاہے وہ بلوچستان ہو، KPK ہو یا سندھ ہو، اور اسی طرح سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب مولانا راشد محمود سومرو صاحب کو کہ انہوں نے بھی اس میں بہت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریلیف کا کام کیے ہیں، اور یہ ایک اچھا میسیج ہے جماعت کی طرف سے، اور لوگوں کی جو ہے وہ کام آنے کا ایک بہت اچھی روش ڈالی ہے انہوں نے، اور انصار الاسلام بھی اس میں پیش ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ڈنڈا بردار یا بدنام کرنے والے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ان کے ان چیزوں سے نہ گھبرانا ہے اور نہ ہم نے جو ہے وہ اپنے کام چھوڑنا ہے، وہ اپنا کرتے رہیں، ہم اپنا کرتے رہیں۔ مول صاحب آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل کس؟ سیاسی آئیڈیل؟
سیاسی آئیڈیل تو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. نہیں مطلب جب آپ سیاست میں آئے اس زمانے میں آپ کے ذہن میں کون سی ایسی شخصیت تھی کہ جس کو دیکھ کے اس کے علاوہ کسی اور کو سوچا ہی نہیں ہم نے. ہاں کسی اور کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. پسندیدہ نعت خوان کو نعت خوانوں میں ہمارے تو بہت سارے ہیں. سلمان گیلانی صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں, اور ہمارا یہ ابھرتا ہوا ستارہ جو حافظ منیر ہیں, یہ ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اور ہمارے ضلع میں ہمارے ایک ابھرتا ہوا ایک ستارہ ہمارا بچہ عبدالرشید, ان کا نام بھی عبدالرشید ہے, نعت خواں ہیں, وہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, ان کو بھی پسند کرتا ہوں. مول صاحب جس ضلع کے آپ امیر ہیں, آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی جو بابا جمعیت بھی کہلاتے تھے, ان کی بھی بہت قربانی ہے اس جماعت ضلع میں, کہ جس زمانے میں جمعیت کو شاید اس ضلع میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے جماعت کو اتنی ترقی دی. کیا آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ بالکل جی. بابا جمعیت حضرت مولانا حلیم الرحمن قریشی صاحب نور اللہ مرقدہ کہ ہمارے بڑے بھائی تھے, اور وہ اس ضلع کے 9 سال, اس زمانے میں 3 سال کا جو ہے وہ پیریڈ ہوتا تھا, تو وہ 9 سال یہاں اس ضلع سینٹرل کے امیر رہیں. ساری زندگی انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں گزاری, اور ہمارے سیاسی استاد بھی تھے. ہم نے سیاست انہی سے سیکھی ہے, اور میں یہ بتاتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ میں ان کا سیاسی جانشین بھی ہوں. اور ہمارے اکابرین نے, ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے خاندان نے ہمیں جو ہے وہ ان کی پگڑی میرے سر پہ رکھی. یہ میرے لیے ایک اعزاز بھی ہے, اور وہ میرے سیاسی استاد بھی تھے. تو یقیناً میرے لیے تو نقش قدم انہی کا ہے کہ ان کے نقش و قدم پر چل کر جس طرح انہوں نے جماعت کو فعال کیا, اور اس زمانے میں تو بڑی مشکل وقت میں انہوں نے کام کیا. آج تو مشکلات اتنی نہیں ہیں, اس زمانے میں مشکلات بہت تھی, لیکن انہوں نے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے ساری زندگی جمعیت علماء اسلام میں گزاری, بہت اچھا کام کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو؟ بس آج کل کے حالات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ وبا پورے ملک پر ہیں, اور جس طرح سے اس وقت پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے اور اس وبا میں, تو بہرحال اس میں ہمیں حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے, اور آگے چل کر جو ہے وہ اس کے مقابلے کے لیے ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے نکل سکتے ہیں. اور یہ پیغام ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو کے پرچم کو اور جمعیت علماء اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے, اس لیے کہ یہی وہ جماعت ہے, یہی وہ پارٹی ہے جو اس ملک کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ لیڈ کرنے والی ہے, اور حقیقی معنوں میں اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو ہے کوشاں ہیں, وہ یہی جماعت ہے. اسی کے پرچم کو بڑھایا جائے, اسی کے جو ہے وہ منشور کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے, میرا یہ پیغام ہے. بہت شکریہ. یہ تھے جناب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب, ضلع وسطی کے امیر تھے, جو ہمیں وقت دے رہے تھے. بہت شکریہ.